الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ پچھلے ہفتے خطبے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے سلسلے میں کتنے متفکر تھے اور اس کے لیے کس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے اس سے حفاظت کے لیے، اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کتنی جستجو کیا کرتے تھے۔ آج جو خطبہ بیان کیا گیا تھا اس میں دجال کی حقیقت اور زمین پر اس کے قیام کی مدت اور اس کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ دجال کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ انسانوں میں سے ہے، ایک مخصوص انسان جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا حضرت تمیم داری کی حدیث سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر کر دیں گے جو خارق عادت ہوں گی، لیکن اس میں اس کی کوئی قدرت نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت ہوگی۔ وقتی طور پر لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جن سے وہ لوگ متاثر ہوں گے جن کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، یہ جو کافر ہوں گے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے اللہ کی مدد اور توفیق ان کے ساتھ ہوگی، وہ اس کو پہچان لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات، ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بیان کی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کہ دجال کب نکلے گا، دجال کا انتظار ہو رہا ہے، بعض کہانیاں اور قصے اس کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے کہ فلاں مدت کے بعد نکلے گا، فلاں وقت میں نکلے گا۔ اس طرح کی کوئی تفصیلات متعین وقت کے ساتھ نہیں ملتی ہے، لیکن بعض نشانیاں اللہ کے رسول نے بتا دی ہے۔ ایک حدیث میں بتایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ دجال کو بھول چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ائمہ منبر پر بھی اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ دوسری حدیث جو ابو داؤد وغیرہ میں ہے اس میں بتایا گیا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب دنیا میں ایک بڑی جنگ ہو چکی ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، یعنی جنگ عظیم، ایک بہت بڑی جنگ ہو چکی ہوگی، اور اس وقت کا جو عیسائیوں کا کیپٹل ہوگا اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، جس کو ایک حدیث میں المدینہ کہا گیا، یعنی بہت بڑا شہر، اور ایک حدیث میں اس کو سمجھانے کے لیے قسطنطنیہ بھی کہا گیا، کیونکہ اس زمانے میں عیسائیوں کا پایہ تخت تھا، تو آخری دور میں جو عیسائیوں کا پایہ تخت ہوگا، کیپٹل ہوگا، اس پر مسلمان قبضہ کر چکے ہوں گے۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ الملحمۃ الکبریٰ جس کو جنگ عظیم کہا گیا ہے، اس کے اور المدینہ اس پر قبضے کے درمیان 6 سال ہوں گے۔ ملحمۃ العظیمہ عظمیٰ کے بعد 6 سال کے بعد المدینہ جو اس وقت کا عیسائیوں کا کیپٹل ہوگا اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، اور 7ویں سال دجال کا ظہور ہوگا۔ اسی روایت کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ دجال کہاں سے نکلے گا، اس کے بارے میں ایک روایت میں بتایا گیا کہ وہ مشرق سے نکلے گا، دوسری روایت میں بتایا گیا کہ وہ خراسان کا علاقہ ہے جس کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے، کچھ حصہ ایران میں ہے اور کچھ حصہ دوسری جگہ پر بھی ہے، تو بہرحال وہیں کے کسی حصے سے وہ نکلے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایتوں میں بتایا گیا کہ اصفہان سے وہ آئے گا تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے جو اپنے سروں پر اس چادر چڑھائے ہوئے، اوڑھنی ڈالے ہوئے ہوں گے۔
اور دوسری روایت میں بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے بڑے بڑے ہوں گے، گول ہوں گے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ کا، کہ گول ہوں گے اور ان کے گال پرگوشت ہوں گے، بڑے بڑے چہرے ہوں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ناکیں چپٹی چپٹی ہوں گی، جیسے ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل و صورت بتائی، کہا کہ دجال ناٹا ہوگا، نوجوان ہوگا۔ ناٹا کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ وہ بہت بڑا انسان ہوگا، تو اس لیے علماء نے بتایا کہ ناٹے کا مطلب یہ ہوگا اس کا جسم اتنا بھاری بھرکم اور بڑا ہوگا کہ اس کا قد اس کے مقابلے میں چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ بڑے ڈیل ڈول والا ہوگا۔ اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں مٹے پائیں، اس طرح سے دو پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا، بے نور ہوگی۔ دوسری جو آنکھ ہوگی وہ بلور کی گولی کی طرح ہوگی، چمکدار ہوگی۔ اس آنکھ سے وہ دیکھے گا، وہ ذرا سا باہر ہوگی، جس کی مثال ایک حدیث میں دی، جیسے انار ہوتا ہے ڈالم، تو انار کا کبھی کبھی ایک دانہ باہر آتا ہے سوکھا ہوا، کہا کہ اس طرح سے وہ ذرا ابھری ہوئی ہوگی۔ دوسری حدیث میں اس کی مثال دی جیسے کسی نے دیوار پر ریت پھینک دی ہو، تھوکتے ہیں نا، پھونک کر کے تھوکتے ہیں، تو ریت بلغم جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس طرح جیسے اگر دیوار پر پڑا ہو تو وہ جیسے ہوتا ہے اس طرح سے وہ آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، اس آنکھ سے وہ دیکھے گا۔ اور اس کے بال جو ہوں گے بالکل گھنگریالے ہوں گے، بڑی پیشانی ہوگی، اور وہ سرخ سفید رنگت والا ہوگا، اور اس کی جو بڑی علامت ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا کہ کفارہ، پہلے کاف ہوگا، پھر فا ہوگا، پھر را ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مومن شخص اس کو پڑھ سکے گا۔ دوسرے آدمیوں کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن ایمان کا نور ہوگا جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے جملہ سب کو نظر آئے گا، اور وہ آئے گا تو پوری دنیا میں ادھم مچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کتنے دن رہے گا وہ؟ کہا 40 دن رہے گا، لیکن ایک دن جو ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک دن جب 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان کو فکر نمازوں کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اندازہ لگائیے، جیسے وقت ہوتا نا، اب یہ فجر کا وقت اور ظہر کے درمیان اتنا فاصلہ، ظہر اور عصر کے درمیان اتنا فاصلہ، عصر اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ، مغرب اور عشاء کے درمیان اتنا فاصلہ، تو آپ اندازہ کر کے پورے سال نماز پڑھیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ دن بڑا ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی جو دن ہوں گے نارمل عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو 40 دن تک وہ رہے گا۔ اور اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تیزی کیا ہوگی؟ وہ دنیا میں پوری پھیلے گا، ہو اس کا فتنہ پوری دنیا میں عام ہوگا، وہ کس طرح سے ہوگا؟ کہا کہ اتنا تیز وہ بھاگے گا جیسے کوئی بادل ہے آسمان پر، اور ہوا اس کو تیزی سے بھگا رہی ہے۔ تو بادل کی مثال دی جیسے کوئی اڑان کی سواری ہوگی۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حمار الاقمر، چاند کی طرح گدھا ہوگا جس کے 2 کانوں کے درمیان، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 گز، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ آج کل کے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اس زمانے میں جو سواری ہوتی تھی اونٹ، گھوڑا، گدھا وغیرہ ہوتا تھا، اور گدھا ایک ایسا جانور ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، تو اس سے مثال دی کہ بہت بڑا کوئی جہاز کی طرح کوئی چیز ہوگی جو آسمان سے اڑے گی، اور منٹوں میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کرے گی، پوری دنیا میں وہ پھیل جائے گا، لیکن مکے مدینے میں وہ جا نہیں سکے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جس سے عام لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ پہلے تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
ایک نیک آدمی کی طرح ہوگا، بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، کچھ لوگ الگ ہو جائیں گے، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کہے گا، رب کہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، دوسری آنکھ بھی کانی ہوگی، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان جب تک مر نہ جائے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور یہ دجال آپ کو نظر آئے گا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ کانا ہوگا، اللہ تو بہت خوبصورت ہے، دوسرے مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور دجال اپنے آپ کو اللہ کہے گا، وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ تو یہی اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر جو بدنما صورت اس کی ہوگی، اپنی صورت کو بدل نہیں پائے گا، پھر دوسروں کو کیا کر سکے گا؟ باقی جو بھی اس کے ہاتھوں کرامتیں، یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں معجزے کی طرح خارق عادت چیزیں، وہ ظاہر ہوگی، وہ صرف وقتی ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہوگا، لوگوں کی نگاہوں کو مسمرزم کے ذریعے سے جیسے پھیرتے ہیں ویسے پھیرے گا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اللہ لوگوں کے امتحان کے لیے وقتی طور پر بعض چیزیں اس سے ظاہر کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس ایک طرف نہر ہوگی، دوسری طرف آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں نہر ہوگی، جو نہر ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اگر آپ وہاں پر رہیں تو آپ اس کی جو آگ ہے اس میں کود جائیے، وہ نہر ہوگی، وہ آپ کے لیے ایسی آگ بنے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بنی تھی۔ تو یہ حدیث میں فرمایا جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دجال نظر آئے تو وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں، جس سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اتنی اس کو قدرت دے گا کہ وہ آسمان سے کہے گا، اشارہ کرے گا تو آسمان برسنے لگے گا، ایسی زمین سے گزرے گا جو بالکل ویران بنجر ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اشارہ کرے گا، زمین سے چیزیں اگنی شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک علاقے میں جائے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ اس کو مانیں گے، جیسے ہی وہ اس کو قبول کریں گے ان کے علاقوں میں سرسبزی، شادابی، ہریالی شروع ہو جائے گی، ہر طرح سے مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ دوسری بستی میں جائے گا، اس بستی والوں سے بھی اپنا تعارف کرائے گا اور اپنے آپ کو رب ماننے کے لیے کہے گا، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ چلا جائے گا اس کے ساتھ پوری ہریالی چلی جائے گی، وہ علاقہ پورا بنجر بن جائے گا، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کیش لیس ہو جائیں گے، ایک پیسہ بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ یہ امتحان ہوگا وقتی طور پر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض قدرت اس کو عطا کی جائے گی۔ کہا جاتا ہے، حدیث میں باقاعدہ اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور پوچھے گا کہ اگر تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں ان کو میں زندہ کر کے دکھاؤں تو مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو ان کے شیطان کو، 2 شیطانوں کو ان کے ماں باپ کی صورت اختیار کرنے کے لیے کہے گا۔ وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کو مان لو، یہ تمہارا خدا ہے۔ وہ اس کو مان لیں گے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی کمزوری بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں نہیں جا سکے گا اور مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ مسند وغیرہ کی روایات میں آیا ہے۔ مدینے میں وہ آئے گا اور داخل ہونے کی بڑی کوشش کرے گا، لیکن مدینے میں اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے جو اس کو روک رہے ہوں گے۔ تو مدینے جب جائے گا تو وہاں سے ایک نوجوان نکلیں گے جو دیندار ہوں گے، اور جو دجال کے حواری اور اس کی پولیس ہوں گے ان سے کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھیے ہمارے رب نے کہا ہے کسی کو مارنا نہیں، میں ماروں گا۔ اس کو لے کر دجال کے پاس جائیں گے۔ وہ دجال اس سے پوچھے گا کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں مانتے ہو، تم جھوٹے ہو، کہے گا۔ تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھیے میں اس کو قتل کر دوں گا، پھر دوبارہ زندہ کروں گا، آپ لوگ مان لیں گے؟ تو پھر وہ 2 ٹکڑے اس کے کرے گا اور دور پھینک دے گا دونوں کو، اس کے درمیان سے وہ گزرے گا، پھر
پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، وہ ہنستے ہوئے دوبارہ زندہ ہوگا، پوچھے گا آپ مانتے ہو میرا رب، میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، تو جھوٹا ہے، میرے رسول نے جو کہا تھا اس کے بارے، دجال کے بارے میں وہ تو ہی ہے۔ پھر وہ مارنے کی کوشش کرے گا، وہ مار نہیں پائے گا، اس کی پوری طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے جب فتنہ چل رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بالکل پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے موم بتی پگھلتی ہے، اور بھاگ جائے گا، وہ بھاگ کر جو موجودہ اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے لد، وہاں پر جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ جو یہودی ہوں گے اس کا مقابلہ ہوگا، ان کا مقابلہ ہوگا مسلمانوں سے۔ یہودی بھاگ جائیں گے اور درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپنا شروع کر دیں گے، تو جس درخت کے پیچھے وہ چھپیں گے، جس پتھر کے پیچھے وہ چھپیں گے، وہ پکار کر کہیں گے کہ یا مسلم ھذا یہودی خلفی فاقتل، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار دو۔ ایک درخت ہوگا غرقد، وہ نہیں بتائے گا۔ آج یہودی سب سے زیادہ غرقد کا پیڑ اپنے ملک میں بو رہے ہیں، ان کو معلوم ہے ایسا ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال یہ تفصیلات بتائی گئی ہے حدیث میں، اور بھی تفصیلات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں دجال کے بارے میں بتائی گئی کہ اس کا فتنہ یقیناً بڑا ہوگا، لیکن اس کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہے، وہ فتنہ وقتی ہوگا، اس کے بعد اس کے اندر کچھ قدرت نہیں رہے گی اور پورے یہودیوں کا صفایا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر جو ایمان والے ہوں گے، جن کا اللہ پر یقین ہوگا، جو پختہ ایمان اللہ پر اور شریعت پر رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بصیرت عطا فرمائے گا، وہ دجال کو پہچان لیں گے، اللہ ان کو ثابت قدم رکھیں گے اور وہ اس سے متاثر نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہمیں یقین ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دجل، فریب، جھوٹ عام ہوگا، اور ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو جھوٹی موٹی خدائی کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو خوشحالی اور بدحالی کا دعویٰ کریں گے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں متنبہ ہونا چاہیے۔ اس سے پیچھے بھی بتایا گیا تھا، بڑے دجال سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال، جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، ان کو پہچاننا ہے۔ وقتی طور پر اگر ہمارا دنیاوی نقصان ہوتا ہے، ہمیں گوارا کرنا ہے، اپنے ایمان کا، اپنی آخرت کا ہمیں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہمیں پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز غائبانہ کے لیے تیار ہو۔